بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيهات. ولا بد لنا في هذا المقام من التنبيه على عدة مسائل تندرج تحت هذا الباب. الأولى: إننا عند شرح تعريف المنكر ذكرنا أنه ما تفرد به الضعيف من قبل حفظه، وهو في الحقيقة الأغلب، ولكن بعض العلماء قد يعد تفرد المقدوح في عدالته منكرا، ولذلك فإنك تجد كثيرا من الأئمة المتقدمين يطلقون وصف المنكر على الحديث الموضوع، وإنما جرت تفرقة على النحو المذكور عند المتأخرين. یہاں سے چند اہم باتیں بتا رہے ہیں، الاولا الثانیہ الثالثہ کر کے۔ اس سے پہلے حدیث منکر کا بیان تھا، تو اس کی دو مثال دیے تھے۔ ایک مثال آپ نے پڑھ لی کہ نضر ابن شیبان جو ہے، یہ جو حدیث نقل کر رہے ہیں، خالف الاوسط، اوسط کی مخالفت میں نقل کر رہے ہیں۔ دوسری مثال جامع ترمذی کی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیہ فی الدعاء لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ۔ یہ حدیث ہے، اور یہ حماد ابن عیسیٰ جہنی، حنظلہ ابن ابی سفیان جمحی سے نقل کرتے ہیں، وہ سالم ابن عبداللہ سے، اور وہ اپنے والد حضرت عبداللہ سے، اور حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت عمر ابن خطاب سے نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے، ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، ہم نہیں جانتے ہیں مگر حماد ابن عیسیٰ کی حدیث سے، اور اکیلے انہوں نے نقل کیا۔ یہ مثال دے کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی اکیلے اوصف کے خلاف نقل کرے، جیسا کہ او کہا تھا تعریف میں، او ما یخالف من هو اقوى منه، اس لیے دوسری مثال لائے ہیں۔ تو اسے بتانا یہ ہے کہ حماد نے نقل کیا ہے اوصف کے خلاف۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ قلت، میں کہتا ہوں حماد بن عیسیٰ ضعیف الحدیث ہے۔ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ ابو حاتم یہ جو ناقد حدیث ہے وہ کہتے ہیں ضعیف ہے، ابو داود جو ناقد حدیث ہے کہتے ہیں ضعیف ہے، روا احادیث منع کیا، منکر احادیث نقل کرتے ہیں۔ حاکم اور نقاش کہتے ہیں کہ یہ ابن جریج اور جعفر صادق سے موضوع حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ تو فتفرد حماد بن عیسیٰ بروایت هذا الحدیث، تو حماد بن عیسیٰ کا اس حدیث کو اکیلے نقل کرنا یعد منکرا، منکر شمار کیا جائے گا۔ یہ مثال دے کر کے بتایا یہ حدیث ہے اور حماد ہے، یہ اوسط کے خلاف نقل کرتے ہیں، لہذا ان کی حدیث کیا کہلائے گی؟ منکر۔ اس کے بعد تنبیہات سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تنبیہات میں چند اہم باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ ایک اہم بات یہ بتانا چاہتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں، اور ضروری ہے ہمارے لیے اس مقام میں تنبیہ کرنا چند ضروری اصول حدیث کے مسئلوں پر تندرج جو داخل ہے اسی باب کے تحت۔ الاولا، پہلی بات، اننا عند شرح تعریف المنکر، کہ بے شک ہم منکر کی تعریف کی وضاحت کے وقت ذکر کر کے آئے ہیں انہ ما تفرد به الضعیف من قبل حفظه، کہ وہ حدیث جسے ضعیف اکیلے نقل کرے اپنے حافظے کی طرف سے، اور یہی حقیقت میں اکثر ہوتا ہے، حافظے کی طرف سے ہی تفرد ہوتا ہے۔ لیکن بعض العلماء، لیکن بعض علماء اس کو قد یعد شمار کرتے ہیں تفرد المقدوح فی عدالتہ منکرا، اس شخص کے تفرد کو جو عدالت میں طعن کیا گیا ہے حدیث منکر۔ ولذالک، اسی وجہ سے آپ پائیں گے کثیر من الائمۃ المتقدمین،
मुतक़द्दिमीन अइम्मा हदीस में से अक्सर को युतलिक़ून वस्फ़ अल-मुनकरी अला अल-हदीस अल-मौज़ूई, हदीस मौज़ू को भी मुनकर बोल देते हैं। वइन्नमा जरत तफ़रीक़तु अला नहव अल-मज़कूर इंद अल-मुतअख़्ख़िरीन, हालांकि बस तफ़रक़ा अलग अलग होना जारी हुआ है उसी तरीके पर जो मज़कूर हुआ इंद अल-मुतअख़्ख़िरीन, मुतअख़्ख़िरीन अइम्मा हदीस के नज़दीक। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि एक आदमी रावी एक रावी है, एक रावी है, ये भी ज़ईफ़ है, ये भी ज़ईफ़, लेकिन इनका ज़ोफ़ कैसा है? इनका ज़ब्त सही नहीं है, अत्तानु फ़ी ज़ब्त। और ये कैसे है? ये ऐसे है कि इनकी अदालत सही नहीं है, इनकी अदालत सही नहीं, तान फ़िल अदालत। तो जो ज़ब्त के एतबार से मतऊन है उनकी हदीस को अगलब और अक्सर हदीस मुनकर कहा जाता है, और जो मतऊन फिल अदालत है उनका नाम तो उधर आया हुआ हदीस मौजू। हदीस मौजू तोहमत किस्ब है तो हदीस मुनकर, वरना बिदाती और जहालत की वजह से हदीस मुबहम, हदीस मजहूल इस तरह कहते हैं। लेकिन अक्सर व बेशतर ज़ब्त में जिस पर तान किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसकी हदीस को हदीस मुनकर, ये असल बताना चाहते हैं। लेकिन मजाजन हदीस मुनकर मतऊन फिल अदालत की हदीस को भी कहा जाता है, मजाजन, ये याद रखना है। इसी वजह से हदीस मौजू को किसी ने कह दिया हदीस मुनकर तो आप उससे लड़ेंगे नहीं। क्यों? इसलिए कि हमने समझा कि ज़ब्त में जिस पर तान किया गया उसकी हदीस को हदीस मुनकर कहते हैं, ये हदीस मौजू को कैसे मुनकर कहेंगे? नहीं, हदीस मौजू उसमें तान फिल अदालत का आयब है, और तान फिल अदालत की 4 किस्में हैं, उसमें से पहली किस्म तो मौजू की है, लिहाजा तान फिल अदालत वाले की हदीस को भी मुनकर कहा जाता है। इस माना कर इनकी हदीस मौजू भी मुनकर बोली जा सकती है कभी कभी, इसीलिए कहा गया है कसीरन तजीदु मिनल अइम्मतिल मुतक़द्दिमीन युतलिक़ून वस्फ़ अल-मुनकरी अला अल-हदीस अल-मौज़ूई। तो हमने इसको अलग अलग करके इसलिए समझा दिया ताकि समझ में आ जाए। तो इसलिए ये बाब क्या है, ये क्योंकि मौजू बहुत बिखरा हुआ है, कहाँ मजाजन इस्तेमाल करने का हकीकतन उर्दू में तो अपने को मालूम हो जाता है, लेकिन अब चूंकि अपने लिए नया फन है तो इसलिए जो कायदा है वो अच्छी तरह से महफूज कर लिया जाए, फिर वो समझ में आएगा कि देखो हदीस मौजू को मुनकर कह रहे हैं। मुनकर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं ये मजाजन है, हकीकत में अक्सर बेशतर तान फिल ज़ब्त वाले की हदीस को क्या कहा जाएगा? हदीस मुनकर। अस्सानियतु अन्न बाद अहल इल्म युअब्बिरून अनिल मुनकर बिल गरीबी। देख रहे तंबीहात में इसीलिए कि अब हम तारीफ पढ़ के आए हैं गरीब के कुछ और ये मुनकर को गरीब कह रहे हैं, ये पता रहना चाहिए कि वो लफ्जी माना में बोल दिया है, हकीकत में वो मुनकर है, इस पर गरीब की इस्तिलाह होती है। अस्सानियतु दूसरी ये है कि बाज़ मुहद्दिसीन युअब्बिरून अनिल मुनकरी, मुनकर को ताबीर करते हैं बिल गरीब, हदीस गरीब से। फयक़ूलून, वो कहते हैं हज़ा हदीसुन गरीबुन, ये हदीस ये हदीस गरीब है। यक़सिदून बिही, उसके ज़रिए इरादा करते हैं अन्नहु मुनकरुन, कि वह हदीस मुनकर है। वक़द युतलिक़ून अल-मुनकर अला अल-मौज़ूई अयज़न, और कभी कभी वो बोलते हैं हदीस मुनकर को मौजू पर भी, मौजू पर भी। वो तो पहले बता के आए थे कि मौजू हदीस है, तान फिल अदालत है, इसलिए ना उसका मौजू हो गया, लेकिन उस पर मुनकर का इतलाक़। तो ऐसे ही हमको समझ में आ गया यहाँ कि हदीस गरीब है तो उस पर भी मुनकर का लफ्ज़ बोल दिया, लेकिन हकीकत में वो हदीस गरीब है और मुनकर मजाजन बोला गया। अस्सादिसतु अन्नन नकारत ला तख़्तस्सु बिस्सनद फ़क़त। तीसरी ये है कि मुनकर होना खास नहीं है सिर्फ सनद के साथ। सनद में हमने क्या किया? तान फिल ज़ब्त किया, तो उसकी हदीस क्या हो गई? मुनकर, नकारत हो गई उस हदीस में, वो हदीस मुनकर कहलाई। लेकिन अब यहाँ पे एक नई बात बता रहे हैं कि मतन के अंदर भी नकारत होती है। वो कैसे?
بل قد تقع فی المتن ایضا، بلکہ کبھی کبھی متن میں بھی نکارت ہوتی ہے. وصورتها، اور اس کی شکل یہ بنتی ہے یروی الحدیث جماعت ثقات، یہ نقل کرے حدیث کو ثقات کی ایک جماعت، بلفظ، ایک لفظ کے ساتھ، کوئی بھی لفظ کے ساتھ، مثلا قعدہ. ويروي الضعيف بلفظ مغائر، اور ضعیف اس حدیث کو نقل کرے اس کے الٹے الفاظ کے ساتھ، جلسہ کے بجائے قامہ سے نقل کریں. جب اس طرح نقل کریں گے تو ثقات کی حدیث میں آیا ہے قعدہ کا لفظ، اور ضعیف کی حدیث میں آیا ہے کیسا لفظ؟ قامہ کا لفظ. اب یہ قامہ جلسہ یا قعدہ کے مغایر ہے، تو ضعیف قوی کے خلاف حدیث نقل کر رہا تو پہلے بتا کے آیا ہے کہ ان کی حدیث کیا ہو جائے ان کے مقابل میں منکر، اسے کیا بتا رہے ہیں. لیکن یہ متن میں ایسا ہو رہا ہے، متن کے اعتبار سے. وقد مثلنا له، اور ہم نے اس کی مثال دیا ہے بحدیث نضر بن شیبان، نضر بن شیبان کی حدیث سے. نضر بن شیبان کی حدیث. مثال اول، ایک مثال. مثال اول، مثال اول میں بحدیث النضر بن شیبان فی مثال اول، پہلی مثال میں دے کر کے آئے ہیں. او ان یروی الحدیث جماعت من الثقات، یا یہ کہ حدیث نقل کرے ثقہ کی ایک جماعت، ویرویہ الضعیف، اور ضعیف اسی حدیث کو نقل کرے بنفس اللفظ، اسی لفظ سے. قاعدہ اس میں کس میں بھی قاعدہ ہے، لیکن الا انہ یزید فی لفظ الحدیث، لیکن وہ زیادہ کر دے حدیث کے لفظ میں زیادتاً، ایسی زیادتی لیست عند الثقات، جو ثقہ کے نزدیک نہ ہو. قام فی مکہ کر دے، اور وہ ہے قام فی صرف ہے، اس میں مطلق تھا، یہ مقید کر دیا انہوں نے. تو ایسی زیادتی جو ثقہ کے نقل کردہ احادیث میں عبارتوں میں نہ ہو. تو اب یہ کیا ہو جائے گی، اس کو بھی منکر کہیں گے. ضعیف نے جو اضافہ کیا اور قوی نے اضافہ نہیں کیا. قامہ اس میں بھی ہے، لیکن قامہ کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن قامہ فی مکہ کہہ دیا کہ یہ مقید ہو گئی. یہ مقید ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا نام ہو جائے گا اس کے مقابل کی وجہ سے منکر. مثال دے رہے ہیں. وہ مثال ذالک، اور اس کی مثال ہے ما اخرجہ الامام احمد، وہ حدیث جو امام احمد نے نقل کیا ہے، والبخاری، اور امام بخاری نے نقل کیا ہے، وہ مسلم، امام مسلم نے نقل کیا ہے، وہ ابو داود، اور امام ابو داود نے نقل کیا ہے، وہ ترمذی، اور امام ترمذی نے نقل کیا ہے، والنسائی، اور امام نسائی نے نقل کیا ہے. کوئی بچا ابن ماجہ سے بچے، ورنہ صحائح خمسہ ہو گیا، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی. ابن ماجہ ہے، ابن ماجہ کی جگہ امام احمد آ گئے. تو صحائح خمسہ میں، صحائح ستہ کی بجائے صحائح خمسہ میں، اور ستہ کی جگہ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے. فی الیوم واللیلۃ، امام نسائی الیوم واللیلہ نامی حدیث کی کتاب میں، وغیرہم، اور ان کے علاوہ نے نقل کیا ہے، من طرق عن عبد العزیز ابن سہیل کی سند سے، ان انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، قال، کہ انہوں نے کہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے. بیت الخلاء ایسے بنا نہیں رہتا تھا، کھلے میدان میں چلے گئے جہاں دیوار وغیرہ کی آڑ ہے، لوگ نہیں ہیں، وہاں پہ اپنی ضرورت پوری کر لی، خلاء. لیکن اب بیت بنا رہتا ہے تو بیت الخلاء بھی کہہ سکتے ہیں عربی میں، الخلاء اور بیت الخلاء. جب آپ خلا میں داخل ہوتے تھے، بیت الخلاء میں، قال، تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث
اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں خبث واحد خبیث خطرناک قسم کے شریر قسم کے شیطانوں سے، والخبائث خبیثۃ کی جمع خبائث، اور شریر قسم کی چڑیل سے، چڑیل اور شیطان، عورت ہے تو چڑیل کہتے ہیں اردو میں، اور مرد ہے مذکر ہے تو شیطان کہتے ہیں، اور زیادہ جو ہے خطرناک ہے تو اس کو خبیث کہتے ہیں۔ خبیث خبیثہ آیا ہوا ہے، خبیثن خبیثۃ آیا ہوا ہے، لیکن اسی کو اردو میں مشدد کہہ کے خبیث لگا ہے، اس کو چھڑانے کے لیے خبیث لگا ہے۔ اور اگر چڑیل ہے خطرناک ہے تو کہیں گے ڈائن اس کو سوار ہے، ڈائن لگی ہوئی ہے، یہ سب اردو میں کہتے ہیں۔ مراد وہی ہے کہ زیادہ شریر قسم کے جنیا اور جنن لگ گئے ہیں، جنیون اور جنیت۔ اب دیکھا یہ حدیث ہو گئی، یہ متن ہو گیا، اب دیکھیے ہم کو یہ یہاں سمجھنا ہے کہ کیسے یہ منکر بنتی ہے۔ ولیکن اخرجہ ابن ابی شیبہ، لیکن ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے فی المجلد الاول علی الصفحۃ الحادیۃ عشرۃ، جلد نمبر 1 صفحہ 11 پر، من طریق ابی معشر، ابی معشر کے طریق سے، یعنی نجی ابن عبد الرحمن، ابو معشر کنیت ہے، نجی ابن عبد الرحمن السندی کے سند سے، تو وہ ضعیف الحدیث، اور یہ نجی ابن عبد الرحمن ضعیف ہے۔ ان عبد اللہ ابن ابی طلحہ، عبداللہ ابن ابی طلحہ سے، ان انس رضی اللہ عنہ، اور وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الکنیف، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تھے کنیف میں، بیت الخلاء میں، قال فرماتے تھے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہم یا اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں خبیث جناتوں اور خبیث جنیہ سے۔ فوافق ابو معشر الثقات، ابو معشر نے ثقات سے موافقت کیا ہے، یعنی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے۔ ابو معشر اس میں ضعیف ہے، یہی ضعیف ثقہ کے موافقت میں جتنے الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ان کی حدیث میں بھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو الفاظ میں موافقت ہے، لیکن زیادتی ایک نقل کر رہے ہیں۔ وہ زیادتی کیا؟ بسم اللہ فی لفظ الحدیث، لفظ حدیث میں موافقت تو ہے، الا انہ خالفہ، مگر انہوں نے مخالفت کیا ہے فی ذکر التسمیت، بسم اللہ کا ذکر کرنے میں، عند الدخول، داخل ہونے کے وقت، فہذہ الزیادۃ منکرۃ، یہی ذاتی کیا ہے؟ نا پہچانی ہوئی ہے، جانی پہچانی نہیں ہے، منکر ہے۔ تو اب بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کے ذریعے یہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ حدیث منکر ہو جائے گی، اس معنی کر منکر ہو۔ اب منکر، اگر ہم نے اس سے پہلے موضوع حدیث کو منکر سمجھا ہے، ایک آدمی موضوع حدیث کو منکر سمجھ رہا ہے کہ بہت خطرناک ہوتی ہے، موضوع حدیث کو منکر بھی کہا جاتا ہے، اب یہاں پہ منکر اگر کہہ دیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہی سمجھا ہوا ہے تو بہت خطرناک معنی ہو جائے گا، حالانکہ صرف بسم اللہ کا اضافہ کیا ہوگا، اور اس کے مقابل میں باقی سارے الفاظ کیا ہے؟ ثقہ کے موافق ہے۔ تو اتنے لفظ کی وجہ سے اتنا اضافہ ہے، اللہ کے رسول نے اگر نہیں فرمایا ہے تو اضافہ نہیں ہونا چاہیے، اس وجہ سے اتنے اضافے، جبکہ وہ اضافہ اچھا بھی ہے، لیکن اب اضافہ ہے اور آپ نے نہیں فرمایا ہے تو اس لیے اب اس حدیث کا نام بدل کے رہے۔ ثقہ کی حدیث مقبول ہوتی ہے، اور ثقہ کے مقابل میں ضعیف راوی نے ان کی حدیث کو اسی طرح حدیث نقل کیا، لیکن ایک لفظ بڑھا دیا ہے، لہٰذا اب مقبول نہیں کہا جائے گا بلکہ منکر کہا جائے گا۔ یہاں منکر تھوڑا سا ڈھیلے ڈھالے معنی میں بنسبت وہاں کے، وہاں منکر بالکل موضوع کے معنی میں ہے۔ تو یہی سب چیزیں باریکیاں اصول میں سمجھی رہیں گی، جب مسئلے پڑھے جائیں گے، اور وہاں پہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ بتاتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، پھر مسئلہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حدیث پر جرح کرتے ہیں۔ بہت شاندار کتاب ہے ترمذی شریف بھی، بہت مزیدار کتاب ہے۔
تو وہاں پہ جب جرح کرتے ہیں تو اس پر سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ جرح کر دیا، پھر حدیث کمزور ہو گئی، پھر اپنا مسئلہ جو نکل رہا ہے وہ برابر نکل رہا ہے۔ کبھی نہیں جو ہے مسئلہ حدیث کو کبھی لکھتے ہیں تو پھر وہاں محدث بتاتا ہے کہ مان لیا وہ حدیث امام شافعی کی دلیل ہے تو اپنے مسئلے کی دلیل کون سی حدیث ہے تو وہ بیان کریں گے یہ حدیث ہے اور اس سے یہ مسئلہ نکلا ہے، پھر اس حدیث کے مقابل میں یہ حدیث آئی ہے تو اس کا درجہ بڑھا یا اس کا درجہ بڑھا وہ بیان کرتے ہیں۔ جب یہاں سمجھا ہوا رہتا ہے تو خوب مزہ آتا ہے، جاگتا رہتا ہے آدمی، سنتا رہتا ہے کہ بہت اچھا ہوا دورے میں آ گیا۔ اور جس کے سمجھ میں نہیں آتے کیا منکر، کیا موضوع، کیا مقبول، کیا صحیح، کیا ضبط کے تان، کیا عدالت کے تان، کچھ سمجھ نہیں آتا، اور جس کو سمجھ میں آتا ہے وہ آشش کرنے لگتا ہے، اس کی نیند آتی ہے تو بھاگ جاتی ہے، کیوں؟ اس کو مزہ آ رہا، سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتا دیا، اور اس کے بعد چوتھی تنبیہ آئے گی، سبق یہاں پہ پورا کر دیتے ہیں، وقت پورا ہو گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔